گرامی قدر معزز و محترم سامعین کرام، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کی پرانوار گھڑیوں میں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب شافع روز جزا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری جملہ خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، ماہ شعبان اپنے اختتام کے قریب ہے اور ماہ رمضان کی عظیم ساعتیں جلوہ فیرن ہونے والی ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ماہ رمضان کے آنے سے قبل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین نیکی کی فضا کو قائم فرماتے۔ وہ ہستیاں کہ جن کی عبادت و ریاضت تقویٰ اور طہارت پر خود خالق کائنات جل جلالہ سب سے بڑا گواہ ہے، ان ہستیوں کو رب ذوالجلال کی عبادت اور احکام اسلام کی بجا آوری کی تلقین فرماتے، اور ایک روایت کے مطابق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آنے سے 2 مہینے قبل اس مہینے کی ملاقات کی خواہش ظاہر فرماتے، اس مہینے کو پانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ جب رجب کا چاند طلوع ہوتا، جو شعبان سے پہلا مہینہ ہے، جب رجب کا چاند طلوع ہوتا تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے کہ مالک ہمارے رجب کے مہینے میں برکت پیدا فرما، رجب کے بعد شعبان ہے اس میں بھی اپنی برکت پیدا فرما، اور رمضان جو شعبان کے بعد آنے والا ہے ہمیں وہ مہینہ عطا فرما۔ تو رمضان کے آنے سے 2 مہینے قبل نبی علیہ السلام دعاؤں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ رمضان کے آنے سے 2 مہینے قبل اللہ کی بارگاہ میں التجاؤں کے ساتھ اپنی تمناؤں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے، اور جب رمضان بالکل قریب ہوتا تو پھر صحابہ کرام کے مابین نیکی کی فضا کو قائم کرتے تاکہ اس عظیم مہمان کے شایان شان اس کا استقبال کیا جا سکے اور اس کی مہمان نوازی کی جا سکے۔ اب ماہ رمضان چونکہ بالکل قریب ہے
آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ ماہ رمضان کے حوالے سے ہی ہے کہ ہم نے اس عظیم الشان مہینے کو کس طرح گزارنا ہے اور ہماری اس کے حوالے سے تیاری کس انداز میں ہونی چاہیے۔ عزیز دوستو، ماہ رمضان کو اللہ رب العالمین نے کئی نسبتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ ایک نسبت اس مہینے کو ماہ سیام بنایا، اور ایک نسبت جس کا قرآن نے ذکر کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب ذوالجلال نے لوح محفوظ سے قلب مصطفیٰ پر اپنے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ ایک نسبت اس مہینے کی نزول قرآن کی ہے۔ ماہ رمضان کی 27ویں شب نزول قرآن کی رات، اس رات کو بھی اللہ رب العالمین نے نزول قرآن کی وجہ سے باقی راتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ اب قرآن اور رمضان یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، تو ماہ رمضان کے اندر ہمارا سب سے گہرا تعلق جو ہے وہ اللہ کے قرآن کے ساتھ قائم ہو جائے۔ ہم قرآن پڑھیں، ہم قرآن کو سمجھیں، ہم قرآن کے احکام کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری سب سے پہلی تیاری ہو، سب سے پہلی ہماری خواہش ہو، آرزو ہو کہ ماہ رمضان کے شب و روز کے اندر ہم قرآن سے دوری اختیار نہیں کریں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کے ساتھ اتنا گہرا تعلق رکھتے کہ دشمن کی تلوار بھی اگر گردن پہ ہوتی تو ان کی زبان سے قرآن کے الفاظ جو ہے وہ ادا ہو رہے ہوتے۔ انتہائی مشکل وقت کہ بسا اوقات عام انسان جہاں حواس کھو بیٹھتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کروں، لیکن صحابہ کرام کا قرآن کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا کہ وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے۔ بدن زخموں سے چور ہو جاتا، دشمن کے تیر بدن کو چھلنی کر دیتے، زبان سے آہو فغاں کرنے کی بجائے، درد کا اظہار کرنے کی بجائے، وہ اس حالت کے اندر بھی اللہ رب العالمین کا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ غزوہ ذات الرقاع سے جب ہمارے محبوب علیہ السلام واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے، سفر زیادہ ہونے کی وجہ سے رات پڑ گئی، تو محبوب علیہ السلام نے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حالات کے پیش نظر آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو آج کی رات ہماری حفاظت کرے؟ یہاں لشکر موجود ہے، دشمن ہمارے پیچھے ہے، ارد گرد جنگلات ہیں، جنگلی درندوں سے بھی ہماری حفاظت کرے اور دشمن سے بھی ہماری حفاظت کرے۔ سیکیورٹی کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ دو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، ایک حضرت عمار بن یاسر تھے، دوسرے حضرت عباد بن بشر تھے۔ عرض کرتے محبوب یہ ذمہ داری ہماری ہے، ہم رات جاگیں گے، اپنے بھائیوں کی ہم حفاظت کریں گے، ہمارے بھائی دن بھر جنگ میں مصروف رہے، رات کا پہلا حصہ سفر کرتے رہے، تھکے ہوئے ہیں، سب کے سب آرام کریں، ہم ان کی حفاظت کے اندر یہاں پر موجود ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو محافظ بنایا اور باقی سب کو آرام کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عباد نے جناب عمار بن یاسر سے کہا کہ بھائی تم بھی تھکے ہو، تم بھی آرام
رات کے پہلے حصے کے اندر میں جاگوں گا، اور جب مجھے نیند آ رہی ہوگی میں تمہیں اٹھاؤں گا، اس وقت تم چوکیداری کرنا، حفاظت کرنا، اور میں اس وقت اپنی نیند پوری کر لوں گا۔ اب دونوں نے اس بات کو طے کر لیا۔ حضرت عمار سو گئے، حضرت عباد اب مصروف ہیں چوکیداری کے اندر، حفاظت کے اندر، رکھوالی کرنے میں۔ دل میں خیال آیا کہ حفاظت تو کرنی ہی ہے، چلے میں نماز پڑھتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاضری بھی کرواؤں، نفل نماز شروع کر دی۔ جب نماز پڑھ رہے تھے تو حالت قیام میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، دشمن آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ جو بندہ کھڑا ہے یقینی طور پہ یہ ان مسلمانوں کا محافظ ہے۔ اس نے نشانہ باندھ کے تیر پھینکا جو آپ کے بدن میں آ کے پیوست ہو گئے۔ آپ نماز پڑھتے رہے، اس نے دوسرا تیر مارا، تیسرا تیر مارا۔ جب اس نے 3 تیر آپ پہ مار دیے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ رکوع میں چلے گئے، اپنی نماز کو مکمل کیا، اور وہ دشمن جو ہے وہ اس ڈر سے کہ اب یہ نیچے ہوا ہے اپنے دوستوں کو اٹھائے گا، وہ وہاں سے باہر نکلا۔ حضرت عباد نے جناب عمار کو اٹھایا اور کہا کہ روشنی کر کے دیکھو تو صحیح کہ میرے بدن پہ کس چیز کا حملہ کیا گیا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر نے جب روشنی کر کے دیکھا تو بدن کے اندر 3 تیر پیوست تھے۔ کہا کہ بھائی جب پہلا تیر تمہیں لگا تھا تم نے مجھے آواز کیوں نہیں دی؟ تو جناب عباد نے کہا کہ میں اللہ کی بندگی میں مشغول تھا، میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اس تیر کی وجہ سے قرآن کی تلاوت چھوڑ کر اپنی درد کا اظہار کرنا شروع کر دوں۔ کہا یہ تو احساس ذمہ داری تھا، میں چونکہ محافظ ہوں، چوکیداری کر رہا ہوں، اگر مجھے یہ احساس نہ ہوتا تو میں نماز کے اندر مشغول رہتا، مجھے اپنی جان دینا عزیز تھا، اس درد کا اظہار کرنا منظور نہیں تھا۔ ہمارے اسلاف کا انداز یہ ہے۔ حضرت عباد رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 تیر جو ہیں وہ بدن کے اندر پیوست ہوئے، اور کہا اس لیے نہیں چھوڑا کہ میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ عزیز دوستو، آئیے ماہ رمضان کے اندر ہم قرآن کی تلاوت کو اپنے معمول کے اندر لے کر آئیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ ماہ رمضان کے اندر اپنی غیر ضروری مصروفیات کو روک دیتے اور قرآن کے ساتھ آپ تعلق قائم کر لیتے۔ حضرت یحییٰ بن سعید القطان کے متعلق ملتا ہے کہ وہ روزانہ ایک قرآن تلاوت کرتے اور تلاوت کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے کہ مولا یہ قرآن پڑھا ہے میری طرف سے 1000 غلامان مصطفیٰ جو وصال کر چکے ہیں ان کے اصال ثواب کے لیے قبول فرما۔ ماہ رمضان کے اندر 30 مرتبہ قرآن ختم کر کے 30,000 مسلمانوں کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا معمول ان سب سے منفرد تھا۔ ماہ رمضان میں ایک قرآن دن کے وقت ختم کرتے، ایک قرآن رات کے وقت ختم کرتے، اور ایک قرآن 30 دنوں کی نماز تراویح کے اندر مکمل کر کے مجموعی طور پر وہ 61 بار قرآن کی تلاوت کا اعزاز حاصل کرتے تھے۔ ماہ رمضان کے اندر ہم اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ متعلق کریں۔ پھر دوسرے نمبر پہ تلاوت کے ساتھ ساتھ سماعت قرآن کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان فی ذالک لذکریٰ، بے شک یہ قرآن ضرور نصیحت ہے۔ کس کے لیے؟ فرمایا لمن کان لہ قلب او القی السمع، اس بندے کے لیے کہ جس کا دل بھی زندہ ہے اور وہ قرآن سنتا بھی ہے۔ جس کا دل زندہ ہے اور وہ قرآن کی تلاوت کو دلچسپی کے ساتھ سنتا ہے، قرآن کے الفاظ کانوں کے ذریعے اس کی روح کے اندر اتر رہے ہیں، قرآن ضرور بضرور اس بندے کے لیے نصیحت بن چکا ہے۔ ان فی ذالک لذکریٰ، قرآن ضرور نصیحت ہے۔ ماہ رمضان کے اندر تلاوت قرآن کی سماعت کا بھی اہتمام ہو۔ آج تو جدید دور ہے،
آج ٹیپس موجود ہیں، کیسٹیں موجود ہیں، یا انٹرنیٹ کے اوپر آن لائن جو ہے وہ کئی پیج موجود ہیں جہاں سے ہم قرآن کریم کو سن سکتے ہیں۔ اپنے پسندیدہ قاری کی تلاوت کو سنو، اور ایک موقع تو نماز تراویح کے اندر قرآن کریم سننے کا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اب یہ ترغیب بن گئی کہ اس مسجد میں چلو جہاں پر پورا قرآن نہیں پڑھا جا رہا، چند سورتیں سنا کے بس نماز پڑھائی جا رہی ہے۔ جہاں تیزی کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پہ چلے، قاری صاحب چند منٹوں کے اندر 20 رکعت نماز تراویح پڑھا دیتے، وہاں چلے، جبکہ یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ مزاج یہ ہو، سب سے پہلے نمبر پہ مسجد منتظمین اس بات کا اہتمام رکھیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے قاری کا اہتمام کریں جو خوش الحان ہو، جو ٹھہر کے قرآن کو پڑھے، جو قرآن کی تلاوت کو بوجھ نہ سمجھے بلکہ ذوق کے ساتھ قرآن پڑھے، شوق کے ساتھ قرآن پڑھے، ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے، اور سننے والوں کے اوپر اس کی تلاوت کی وجہ سے ایک اثر طاری ہو، اور اول سے لے کر آخر تک قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ ایسی مسجدوں کے اندر آئیے اور قرآن کی سماعت کیجیے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھو، جس وقت بندہ مومن قرآن کی سماعت کرتا ہے تو سماعت قرآن پر بھی اللہ اپنی خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ ہم نے سن رکھا ہے کہ قرآن پڑھنے سے اللہ اجر دیتا ہے، ایک حرف کی تلاوت پہ کتنی نیکیاں؟ 10۔ خود پڑھ رہا ہے لیکن جب سنے گا، اگر وہ نماز کے اندر سنے گا، اگر فرض نماز ہے تو ایک حرف کے بدلے 100 نیکی ملے گی، اور اگر فرض نہیں، سنت کی نماز ہے، نفل کی نماز ہے، تو پھر ایک حرف کے بدلے رب ذوالجلال 50 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو عزیز دوستو آئیے، نمبر 1 قرآن کی تلاوت کا معمول، نمبر 2 قرآن کی سماعت کا معمول، نمبر 3 قرآن کو ہم نے سمجھنا ہے، کیونکہ بغیر سمجھ کے ہماری زندگی کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ جب تک ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں، قرآن میں اللہ نے اتارا کیا ہے، حکم کیا دیا، جب تک ہمیں اس حکم کی سمجھ نہیں آئے گی تب تک ہماری زندگی کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ میرا رب قرآن میں قرآن کے تعارف میں ارشاد فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے محبوب یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری، یہ برکت والی کتاب ہے۔ اور کیوں اتاری ہے؟ اللہ فرماتا ہے لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ ایمان والے اس کی آیتوں میں غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت پکڑیں۔ 2 باتیں، تاکہ ایمان والے اس کی آیات میں غور کریں، تاکہ عقل والے، شعور والے، فہم والے وہ اس سے نصیحت پکڑیں۔ میرے بھائیو جب تک ہمیں اس کا معنی نہیں آئے گا، اس کا مفہوم نہیں آئے گا، کیا تب تک ہمیں اس کی سمجھ آئے؟ کوئی غور ہوگا اس کی آیات کے اندر؟ یقین مانیے اگر قرآن کی آیات کا ترجمہ آتا ہو تو تلاوت سننے کا جو لطف ہے وہ دوبارہ ہو جاتا ہے۔ اگر مطلب آتا ہو، مفہوم کا علم ہو تو مزہ 2 چند ہو جاتا ہے، احساس بڑھتا ہے، اللہ کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے مضبوط ہو جاتا ہے۔ جس وقت آیات رحمت تلاوت ہوتی ہے، جس وقت آیات عذاب کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہوتا ہے، بندہ مومن کا دل جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا طلبگار بنتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے متمنی ہوتا ہے۔ لیکن اگر معنی ہی نہ آتا ہو تو پھر فقط وہ سن کے آگے جا رہا ہے، کچھ زیادہ اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ تو ہم نے تلاوت کا بھی اہتمام رکھنا ہے، سماعت کا بھی اہتمام رکھنا ہے، اور قرآن کو سمجھنے کا بھی ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ ہم غیر عرب ہیں، اردو دان ہیں، ہم اردو زبان کو ہم سمجھ لیتے ہیں، تو اردو میں جو ہمارے تراجم ہیں، جیسے امام اہل سنت امام احمد رضا کا ترجمہ کنز الایمان ہے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ تفاسیر کے اندر اگر ہم آئیں
تو حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر نعیمی ہے، تفسیر تبیان القرآن ہے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی، تفسیر ضیاء القرآن ہے، اور لیٹسٹ جدید تفسیر مفتی قاسم عطاری دامت برکاتہ العالیہ کی صراط الجنان ہے۔ ان تفاسیر کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، تراجم کے ساتھ تعلق قائم کریں، تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے قرآن کے اندر حکم کیا ارشاد فرمایا ہے۔ پھر دوستان مکرم، چوتھے نمبر پہ قرآن کے حوالے سے احکام قرآن کے اوپر ہم نے عمل پیرا بھی ہونا ہے۔ قرآن کے جو حکم ہمارے سامنے ہیں ہم نے ان پہ پھر عمل بھی کرنا ہے۔ اگر ہم قرآن پہ عمل پیرا نہیں ہوتے تو آج کی جو ہماری اجتماعی حالت ہے وطن عزیز کے حالات کے تناظر میں، اس کی بنیادی وجہ اللہ رب العالمین کے قرآن سے دوری بھی ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس دور میں آج سے 1400 سال پہلے یہود و نصارہ کی ابتری کا ذکر کرتے ہوئے، یہود و نصارہ کے در بدر ٹھوکریں کھانے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ یہودی اگر تورات پہ عمل کرتے، یہ عیسائی اگر انجیل پہ عمل کرتے، ہماری تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوتے، تو ہم آسمان سے ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے، زمین سے ہم اپنے خزانے کھول کے ان کے سامنے رکھ دیتے۔ لیکن انہوں نے ہماری بات ہی نہیں مانی۔ تو میرے بھائیوں، جیسے اس دور میں یہود و نصارہ تورات و انجیل کی تعلیمات سے باغی ہونے کی وجہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، آج اجتماعی طور پہ مسلمان قرآن و سنت کی تعلیمات سے باغی ہونے کی وجہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جو ابتر حالت ہے وہ مسلمانوں کی ہے، مقروض ہیں یہ، دوسروں کے دست نگر ہیں یہ، دوسروں کے فیصلوں پر یہ اپنے معاملات لے کر چل رہے ہیں، ان کی قوت فیصلہ نہیں، ان کو اختیار نہیں ہے، یہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ قرآن کریم کی تعلیمات سے دوری کا اختیار کرنا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ سبب کچھ اور ہے جسے تو بھی سمجھتا ہے۔ مسلمان کو مخاطب کر کے کہا آج انگریز سے تو ذلیل ہو رہا ہے، ہندو بنیے سے تو اپنی توہین کروا رہا ہے، سکھوں کے سامنے تو اپنے سر کو جھکا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ سکھ مالدار ہے، سکھ زمیندار ہے، ہندو مالدار ہے، انگریز کے پاس طاقت ہے۔ کہا سبب کچھ اور ہے جسے تو بھی جانتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں ہے۔ تیری غربت کی وجہ سے تیرا یہ انداز نہیں ہے، تیری غربت کی وجہ سے تیرا یہ نتیجہ نہیں نکل رہا، سبب کچھ اور ہے، تو قرآن سے دور ہوا۔ اگر مان لو زر کی وجہ سے طاقتیں بنتی تو سلطنت اسلامیہ کبھی قائم نہ ہوتی، ریاست مدینہ کبھی قائم نہ ہوتی۔ ریاست مدینہ کے ابتدائی سال تو ایسے تھے کہ جن میں غربت تھی، ابتدائی سال ایسے تھے کہ جن میں قحط پڑا ہوا تھا، مسلمانوں کے لیے شب و روز کا جو رزق تھا وہ بھی مشکل سے دستیاب تھا، لیکن ان لوگوں کے اندر غیرت ایمانی تھی، ان لوگوں کے اندر قرآنی احکام کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ موجود تھا۔ اگر رات کی تاریکی میں حکم نازل ہوتا، وہ دن چڑھنے سے پہلے اس کے اوپر عمل کر چکے ہوتے تھے، وہ کسی بہانے کو لے کر نہیں آتے تھے، وہ کسی تعویل کو پیش نہیں کرتے تھے، قرآن کا حکم سنتے فوراً اپنے سر کو جھکا کر اس کی تعمیل کے لیے پیش کر دیا کرتے تھے۔ رب ذوالجلال نے ان کو عظمت بھی عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے قرآن کریم کے حوالے سے یہ 4 باتیں ہم نے ماہ رمضان کے اندر اپنے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا ہے، کثرت کے ساتھ ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ سماعت قرآن کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ سماعت قرآن کا سب سے بہترین ذریعہ ہمارے پاس نماز تراویح ہے۔ 20 رکعت نماز تراویح کے لیے مسجد میں تشریف لائیں، با جماعت نماز تراویح کو ادا کریں، قاری قرآن سے قرآن کی تلاوت کو سنیں،
تیسرے نمبر پہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل سنت آئمہ کے تراجم کو پڑھیے، اہل سنت آئمہ کی تفاسیر کو پڑھیے، اور چوتھے نمبر پہ جو حکم پھر سمجھ آ جائے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ عزیز دوستو، دوسرے نمبر پہ ماہ رمضان کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیں، انسان کی زندگی کے اندر بے شمار چاہتیں ایسی ہیں جو پوری نہیں ہو سکتی، بے شمار خواہشات ایسی ہیں کہ جو کبھی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ انسان بے شمار خواب ایسے دیکھتا ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوتے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر سمجھدار انسان اپنی خواہشات کی درجہ بندی کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میری خواہشات میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل کیا چیز ہے، اسے وہ سب سے پہلے لے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اس سے کم درجہ کی ہو، ثانوی حیثیت کی ہو، اسے دوسرے نمبر پہ لے کر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ والد کی خواہش ہے کہ میرے بچوں کا گھر بھی ہو اور میرے بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہوں، لیکن مال اتنا ہے کہ یا تو گھر بنا سکتا ہے یا بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا سکتا ہے۔ تو پھر باپ کیا کرتا ہے؟ اپنی ان دونوں خواہشات کی درجہ بندی کرتا ہے، سوچتا ہے، خیال کرتا ہے کہ بچوں کے لیے گھر تو پھر بھی بن جائے گا، لیکن بچوں کی تعلیم کی عمر یہ ہے، اگر یہ سال گزر گئے تو میرے بچے تعلیم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ آج چند سال میں کرائے کے گھر میں رہ کر، میں بوسیدہ گھر کے اندر رہ کر گزارا کر سکتا ہوں اور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا لیتا ہوں، کل کلا جب بچے بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور اللہ توفیق دے گا گھر دوبارہ بنا لیا جائے گا۔ تو ایسے ہی دیگر معاملات کے اندر انسان درجہ بندی کر لیتا ہے اپنی خواہشات کے اندر، کیونکہ ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ تو جو خواہش اولین ترجیح کی اولین حیثیت کی حامل ہو، اسے وہ باقیوں کے اوپر ترجیح دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو سوچو تو صحیح، ایک مسلمان کے دل کے اندر تمام خواہشات میں سب سے پہلی خواہش یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تمام خواہشات کے اوپر ہے یہ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس خواہش کو ہم نے تمام خواہشات کے اوپر لے کر آنا ہے۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی مصروفیات کے اندر کمی کرنی ہے، اپنے معمول کو ہم نے ریوائز کرنا ہے، ہم نے اپنے معمول کو دوبارہ سے از سر نو مرتب کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ جو غیر ضروری چیز ہے اس کو نکال باہر کریں، جو غیر ضروری چیز ہے میرے اور میرے رب کے تعلق کے درمیان وہ کمی کا باعث بنتی ہے، میں اس کو باہر نکالوں۔ ان چیزوں کو نکال کر ہم نے جو ضروری امور ہیں فقط ان کو رکھنا ہے۔ یاد رکھیے کہ انسان جو ہے وہ جب کسی چیز کو حاصل کرنے کی آرزو اپنے دل میں لے کر آتا ہے تو وہ تب تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک وہ شوق کے درجے پر نہ ہو، اس کی طلب صادق نہ ہو، اور پھر اس کے لیے وہ اپنے وقت کو اور جو چیز ضروری ہے اس کو پیش نہ کرے۔ فقط آرزو کرنے سے تو چیزیں حاصل نہیں ہوتی، اپنی آرزو کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے انسان کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آرزو ہے، طلب ہے، شوق ہے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو، لیکن رب کو راضی کرنے کے لیے ہمیں قربانی بھی دینی پڑے گی۔ اور قربانی کس چیز کی ہے؟ قربانی ہے ان چیزوں کی جو غیر ضروری ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب رمضان داخل ہوتا تو رب ذوالجلال کے احکامات کی بجا آوری کے احساس سے محبوب علیہ السلام کے چہرہ انور کا رنگ بدل جاتا، نماز کی کثرت فرماتے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے، آپ کے اعمال میں خوف خدا کی جھلک نظر آتی تھی۔ وہ ہستی کہ جن کی عبدیت کے اوپر رب ذوالجلال بھی ناز فرماتا ہے، جن کی ذات کو رب ذوالجلال دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن ٹھہراتا ہے، اس ہستی کا اس مہینے کے حوالے سے انداز کیسا ہے؟
کہ آپ اللہ رب العالمین کی بندگی میں کثرت کر رہے ہیں اور پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر اللہ سے التجائیں کر رہے ہیں، حالانکہ آپ تو معصوم ہیں، آپ کی ذات سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ سب کچھ اپنی امت کی تعلیم کے واسطے ہے کہ اے میرے غلاموں، میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں کہ یہ گھڑیاں یہ فضول معاملات کے اندر بسر کرنے والی نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے سمجھدار لوگ ماہ رمضان میں بالخصوص کھیل تماشوں کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ کئی سالوں سے اب یہ ایک نیا سلسلہ جاری ہو گیا، ہمارا اپنا محلہ اس میں ملوث ہے کہ رمضان کی مبارک راتوں کے اندر کرکٹ کا اہتمام ہوتا ہے، وہ عظیم راتیں کہ پتہ نہیں کہ آئندہ سال وہ نصیب بھی ہوگی کہ نہیں، وہ رات بھر جو ہے عجیب عجیب قسم کی آوازوں کی نظر ہو جاتی، لہو و لعب کی نظر ہو جاتی، غیر ضروری معاملات کی نظر ہو جاتی، اور اب یہ ٹرینڈ چل پڑا۔ پھر سیاسی امور ماہ رمضان کے اندر، الامان والحفیظ۔ عزیز دوستو، ہماری طلب کیا ہے، ہماری آرزو کیا ہے، ہماری خواہش کیا ہے؟ ہم تو اپنی خواہشات کی آج تک درجہ بندی نہیں کر سکے، کون سی چیز ضروری ہے، کون سی چیز غیر ضروری ہے، ہمیں تو یہ تک فرق نہیں پتہ چل رہا، اور نہ ہمارے اندر اتنا شعور ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی صورت میں کس طرح اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اس واسطے آئیے یہ آنے والے جو لمحات ہیں ان میں اپنے آپ کو غافل نہ کریں، اپنی مصروفیات کے اوپر نظر دوڑائیں، فقط ہمارے کھانے پینے کا معمول نہ بدلے کہ پہلے ناشتہ کرتے تھے اب اس کی جگہ سحری آ گئی، ادھر ہم شام کا کھانا کھاتے تھے اب اس کی جگہ افطاری آ گئی، اس کے مابین جو کچھ ہے وہ نہیں بدلا، نہ زبان قابو میں، نہ آنکھ قابو میں، نہ ہاتھ قابو میں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو میرے رب کو فقط اپنے کھانے پینے کے معمول کو تبدیل کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر یہ تحریر فرمایا ہے کہ ایک رات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہوئی، آقا جلوہ گر ہوئے خواب میں، تو میں نے عرض کی کہ محبوب مجھے کچھ وصیت فرما دیں، آپ تشریف لائے ہیں، وصیت کریں کہ میں کیا کروں، کیسے اپنی زندگی بسر کروں؟ تو میرے محبوب نے 2 الفاظ کی وصیت فرمائی، آقا نے فرمایا احبس حواسک، بس یہ وصیت ہے۔ محبوب نے فرمایا کہ اے علی بن عثمان، اپنے حواس کو اپنے قابو میں رکھو، حواس خمسہ، 5 سینس یہ ہمارے قابو میں ہو، ہماری زبان ہمارے قابو میں ہو، یہ نہ جھوٹ بولے، نہ غیبت کرے، نہ کسی کے اوپر بہتان تراشے، سچ بولے، حق کی گواہی دے گی، ہماری آنکھ ہمارے قابو میں ہو، یہ غیر ضروری امور کی طرف متوجہ نہ ہو، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کی طرف نہ اٹھے، ہمارے کان ہماری حفاظت میں ہو، ہمارے ہاتھ ہماری حفاظت میں ہو۔ فرمایا اپنے حواس اپنے قابو میں کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب فرمائے گا۔ تو عزیز دوستو، آئیے ماہ رمضان کے حوالے سے ہمارا اس بات پر بھی پورا جو ہے وہ اس بات کے اوپر کنٹرول ہو کہ ہمارے حواس ہمارے قابو میں ہیں، ہمارے حواس جو ہے وہ بے قابو نہیں ہے، زبان فضولیات جو ہے وہ کہہ رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، غیبت کر رہی ہے، کسی کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر سوشل میڈیا کا جو غیر ضروری استعمال ہے، اس نے ہمارے اوقات کو جو ہے وہ ضائع کر کے رکھ دیا، غیر ضروری طور پہ 6 گھنٹے تک ایک بندہ جو ہے وہ موبائل کے اوپر مصروف ہے اور وہ 6 گھنٹے اس کے ضائع ہو گئے، حساب دینا پڑے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے حوالے سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ماہ رمضان میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں ویسے ہی ماہ رمضان میں گناہ کا معاملہ بھی ہے۔ اگر ایک نیکی ماہ رمضان میں 100 نیکیوں کے برابر ہے تو ماہ رمضان میں ایک گناہ بھی پھر 100 گناہوں کے برابر ہوگا۔ اس واسطے ہم اپنے آپ کو ابھی سے تیار کر لیں، ماہ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے ابھی سے ہم طے کر لیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہم نے ماہ رمضان میں اپنے رب سے سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر ہم نماز پنجگانہ کے عادی نہیں تو کم از کم ہم نے ماہ رمضان میں اپنے آپ کو نماز پنجگانہ کا عادی بنانا ہے۔
تیسرے نمبر پہ ہم نے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن سننا ہے، قرآن سمجھنا ہے، اور پھر قرآن کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہم نے ماہ رمضان کے اندر امور خیر جو ہیں ان کی کثرت کرنی ہے۔ امور خیر کیا ہے؟ امور خیر میں سب سے پہلے صلہ رحمی ہے، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہم نے صلہ رحمی سے پیش آنا ہے، درگزر سے ہم نے کام لینا ہے، اپنے رزق کے اندر اضافہ کرنا ہے، جو ہم ان پہ خرچ کرتے ہیں فراخ دلی کے ساتھ ہم نے ان پہ خرچ کرنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے۔ ہمارے آقا نے ماہ رمضان کو شہر المواسات کہا، یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم نے غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو دینے کی کوشش کرنی ہے جہاں تک ہم سے ممکن ہے، جو ہماری توفیق ہے، استطاعت ہے۔ ہمارے وطن کے اندر بدترین سیلاب آیا، سیلاب زدگان ابھی بھی امداد کے منتظر ہیں۔ کچھ ممالک کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر زلزلہ آیا، وہاں کے لوگ امداد کے منتظر ہیں۔ تو جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم امور خیر کے اندر اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ عزیز دوستو، یہ چند باتیں تھیں استقبال رمضان کے حوالے سے۔ انشاءاللہ آنے والی جمعرات یا بالیقین جمعۃ المبارک یہ ماہ رمضان کی ساعتیں ہیں، اپنے آپ کو ابھی سے ان کے لیے تیار کیجئے۔ اللہ کم الحاکمین ہمیں ماہ رمضان کے شایان شان استقبال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔